ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا اور آزادی کی نعمت عطا کی۔ اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کشمیر کی طرف دیکھیں، آج غزہ کی طرف دیکھیں۔ غزہ والوں کے لیے اپنی زمین ہے، اپنا آسمان ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ 100 بچے وہاں شہید نہیں ہوتے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ سارا غزہ کھنڈر بن گیا اور وہاں کوئی مسجد سلامت نہیں رہی، کوئی ہسپتال سلامت نہیں رہا۔ وہاں پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ یہ گنگی بہری ظالم دنیا دیکھتی رہی۔ اقوام متحدہ اور ہمارے اپنے مسلمان ملک دیکھتے رہے۔ یہ غلامی ہے، اور بدترین غلامی کس بات کی؟ جبکہ ملک ان کا اپنا، اور وہاں پہ اسرائیل چارے، اسرائیل قابض، جیسے کشمیر میں بھارت قابض ہے اور اس نے ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے، اور اس بار جب ہم یہ دن منا رہے ہیں تو ایک احساس ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ایک احساس فتح بھی ہے کہ 10 مئی بھی آیا ہے، اور ایک 10 مئی کو ایک بنیان مرصوص اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ 1965 میں بھی ہم نے اللہ کا نام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عطا کی۔ 65 کے جو ترانے تھے وہ یہ تھے کہ مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت میں آیا۔ اس وقت کے حکمران نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو، اور یہ ترانے تھے کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت میں آیا، اے راہ وفا کے شہیدوں، یہ ترانے تھے۔ 1971 میں ہم نے خدا کا نام نہیں لیا۔ اس وقت یہ بات کہی گئی کہ اور رگڑا انہوں نے اور رگڑا، اور جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی۔ یہ جب قوم کا ٹرینڈ تھا ہمیں شکست ہو گئی، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب پھر ہم نے اللہ کا نام لیا، ایک مرتبہ پھر بنیاد مرصوص کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک مرتبہ فتح عطا کی۔ تو گویا کہ یہ بات لکھ دی گئی کہ مسلمان کو جو وعدے قرآن پاک میں کیے گئے تھے، وہ وعدے آپ اللہ کا نام لیں گے تو وعدے پورے ہوں گے۔ وعدے کیا ہے؟ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تھوڑے گروہوں کو بھی اللہ فتح عطا کرتا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اور 10 مئی کو مودی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہو۔ ان کے 6 طیارے تباہ و برباد ہو گئے، ان کا سسٹم تباہ ہو گیا، ان کا ریڈار تباہ ہو گیا، اور وہ جب پھوٹ کر رہا تھا ٹرمپ کو تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے۔ آج میں آپ سے بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے وعدہ کیا کیا تھا۔ وعدہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ وعدہ پورا کیا؟ کیا لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہوئی؟ کیا جاگیرداری نظام ختم ہوا؟
क्या सूदी मईशत खत्म हुई? क्या इस मुल्क के अंदर ला इलाहा का निजाम कायम हुआ? क्या आज भी इस मुल्क के अंदर ताजीरात हिंद, ताजीरात पाकिस्तान के नाम पर आज तक कायम नहीं? क्या आज भी कादियानियों की सरपरस्ती नहीं की जा रही? क्या आज भी नामूस रिसालत के कवानीन के लिए खतरात मौजूद नहीं है? आज हम सवाल करते हैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत क्या आईन के आर्टिकल में ही रहेगी? और क्या इस मुल्क के आवाम को इस मुल्क में उसका कोई हम हुक्मरानी नसीब नहीं होगी? तहरीक पाकिस्तान जारी है। तहरीक पाकिस्तान उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर कलमा की हुकूमत कायम नहीं होगी अपनी तौर पे, और जब तक पाकिस्तान के लफ्ज के अंदर जो काफ शामिल है, जो के शामिल है, कश्मीर जब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, तहरीक पाकिस्तान जारी रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए यह तहरीक पाकिस्तान जारी है। मैं आपसे याद करता हूँ, आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जनाब हाफिज साहब का ये पैगाम है और उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी है। आज हाफिज साहब के नाम पर आज मोदी को एक उस पर एक कपकपी तारी होती है, वो इस वजह से कि कुर्बानियाँ दी गई है, इस वजह से कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इन कुर्बानियों को आज हमें याद रखना है। पाकिस्तान कोई ऐसे आसानी से नहीं बना। ये नहीं है कि करारदाद पाकिस्तान पास हो गई और पाकिस्तान बन गया। ये बात याद रखे, वो जो एक शायर ने कहा था कि हत्था दे विच कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, और इज्जत वाली टहनी उत्तो अजरा बानो सलमा टुटियां। मुल्क को ये सोखा बनया, पाकिस्तान कोई आसानी से नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। 72 लाख अफराद ने हिजरत की है, 10 लाख अफराद शहीद हुए हैं। उनसे पूछे कि जो अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, जिनकी बेटियां कुएं के अंदर कूद गई हैं। इसलिए आज इन कुर्बानियों को, आज अगर आप इन कुर्बानियों को भूल जाएं और इसराइल को तस्लीम करने की बातें पाकिस्तान के अंदर होगी, तो हम इन हुक्मरानों की मुखालफत करेंगे। इब्राहिम अकाड के नाम पर, वाहिदा इब्राहिमी के नाम पर अगर कोई इस मुल्क में इस बात को, इसराइल को तस्लीम कर किया जाए, इसकी बात करेगा, तो हम उसकी डट कर मुखालफत करेंगे। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक ने ये इरशाद फरमा दिया, मा कान इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी थे, वो हनीफ मुस्लिम थे। और आज मैं इस बात के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ कि हम अहले गज़ा को नहीं भूल सकते, हम अपने शहीदों को नहीं भूल सकते जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी थी, जो मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को नहीं भूल सकते, हम सैयद अली गिलानी को नहीं भूल सकते, हम वहाँ के शुहदा को नहीं भूल सकते। मैं उस बच्चे को नहीं भूल सकता जो गज़ा के अंदर अपने मकान के मलबे के ऊपर बैठकर सारा खानदान शहीद हो गया है और वहाँ पे तिलावत कर रहा है, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। मैं उस बच्चे को भी नहीं भूल सकता जो ऑपरेशन के टेबल पे लेटा हुआ और डॉक्टर उसे समझा रहा है कि बेटा तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता और कि हमारे पास एनेस्थीसिया का सामान नहीं है, और वो डॉक्टर को समझा रहा है कि
کہ آپ میرا آپریشن کر دیں، میں تلاوت قرآن مجید کرتا رہوں گا، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میں اتنی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آزادی، مسلمان کی آزادی غلامی میں ہے۔ ایک اللہ کا ملک ہے غلام، ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم غلام ہیں تو ہم آزاد ہیں۔ ہماری آزادی اللہ اور رسول کی غلامی کے اندر ہے۔ اور جس طرح سے یہ سورج غروب ہونے والا ہے ابھی مغرب میں، اس طرح سے ہی مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بھارت کے مودی کا غروب اور اس کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ استعمار کا، سامراج کا سورج دنیا میں غروب ہونے والا ہے۔ بھارت انشاءاللہ تعالی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ اور جس طرح سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انشاءاللہ تعالی دنیا میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہی اعلان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کا، غازیوں کا، فلسطین کے غازیوں کا ہے۔ ہماری ہستی ہی کیا ہے آخر؟ بس ایک آوازۂ صداقت، بس ایک شمع فضائے ہستی۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور